وسیع شاہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ گریٹ. شکریہ, کیا آنر کی بات ہے آج آپ ہمارے پاس موجود ہیں. اور صبح صبح میں ایک بات بتا دوں, یہ اکیلے نہیں آئے. آئے ہائے کیا جوڑی ہے. وہ کہتے ہیں نا باپ کی بیٹی کے ساتھ اور بیٹی کے بعد باپ کا ایک جو رشتہ بیٹے کے ساتھ ہے نا, آئے ہائے ہائے, بیٹی کی خوشیوں سے باپ کی خوشیاں جڑی ہوتی ہیں. اور جو بیٹا ہے نا, بیٹے کے ساتھ ان کا ایک ایسا لگاؤ ہوتا ہے کہ جب بیٹا جو قدم چل رہا ہو, جو قدم بڑھا رہا ہو, یہ جو کام کر رہا ہو پوری دنیا میں, جب اپنا نام روشن کر رہا ہو, تو باپ کو لگتا ہے کہ بس یہ میں کر رہا ہوں, یہ سب کچھ میری طرف سے ہو رہا ہے, مطلب یہ سارا کچھ میں ہوں. تو اپنا آپ جب بیٹے میں دیکھتا ہے باپ, تو اس کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیع شاہ صاحب کے بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے سے صاحبزادے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہرام وسیع. السلام علیکم, کیا حال ہے یار, کیا بات ہے, کیسی طبیعت ہے؟ گڈ ٹو سی یو, گڈ ٹو سی یو. ایک تو خوبصورت, اور کیا والد صاحب کی آپ کیا نام روشن کریں, شاباش. تشریف رکھیے گا. دیکھیں کیا صحبت, کیا تربیت. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, یہ ہوتی ہے خاندانی لوگوں کی تربیت جو اپنے بچوں کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے. میں سب سے پہلے ان کے بیٹے کے بارے میں بتاؤں. آج ہم یہاں پر سارے مل کے 24 نیوز میں جو ہے نا اس بچے کی خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے ایسے لوگوں کی سیلیبریشن اور خوشیوں میں شامل ہونا ہمارا حق بھی بنتا ہے, اور ہمیں خوش ہونا بھی چاہیے. کیونکہ ہارورڈ من یونیورسٹی جو ہے ادھر, یہ ایک کانفرنس ہے, من کانفرنس ہے, اس کی سب سے بڑی جو کانفرنس ہے ہارورڈ من, اس میں ان کے بیٹے نے, وسیع صاحب کے بیٹے نے سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ جیتا ہے. میں ابھی یہ پوچھوں گی بھی کہ یہ کون سا ایوارڈ ہے, جو مجھے تو ابھی تک یہی پتہ ہے کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو پورے چینل میں دھوم مچی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے آج آپ سے بات نہیں ہوگی, I'm so sorry, آپ کی اجازت ہو تو میں, کیونکہ اتنی جشن والی بات ہے بچے کی, تو میں کہوں گی. یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح جیسے کہتے ہیں نا کہ چونکہ ہم بہت پرانے کولیگز ہیں, میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ فضا نے بے شمار میرے پلیز میں کام کیا. تو آپ نے نا اقربا پروری کا ثبوت دیا ہے. جو الفاظ آپ نے کہے وہ صرف طالب علم ہے, بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. شہرام اوور ٹو یو. یہ جو ایوارڈ ہے پوری دنیا میں جس کو کہا جا رہا ہے سب سے بڑا ایوارڈ ہے, تو یہ من کانفرنس کا, اس کے بارے میں ایکسپلین کیجیے عام انسان کو کہ یہ کیا ہے, کس طریقے سے ملا. جی, تو یہ MUN کانفرنس یہ ہوتی ہے کہ ایک یونائٹڈ نیشنز ایک آرگنائزیشن ہے جو پورے ورلڈ میں ورلڈ رناؤنڈ ہے, جس میں کنٹری ساری آتی ہیں اور ایک پرابلم کو فکس کرتے ہیں. ہمارا اس کے اندر پرابلم یہ تھا کہ جو کنٹریز میں کرائسس ہوتی ہے نا, ان کے بعد ان کو ریلیف کیسے ملتا ہے, اور جو کرنٹ ہماری فورسز ہیں وہ اتنی افیکٹو نہیں, ان کے اندر مس کانڈکٹ ہوتا ہے, اور جنرلی وہ اتنی اچھی نہیں جتنی وہ ہو سکتی ہیں. جو میرا گول تھا اور اس پوری کانفرنس کا گول تھا کہ ہم ایک ریزولوشن پاس کریں جس کے اندر سارے سولوشنز ہوئے تھے. اس پورے MUN میں 30 کنٹریز سے لوگ آئے تھے, اینڈ دیر ور آلموسٹ 1000 پیپل پریزنٹ ان اٹ. اور ایوارڈ آپ کو اس حق سے ملتا ہے کہ آپ نے کتنے اچھے سولوشنز کیے تھے, آپ نے کتنی کنٹریبیوشن کی تھی, اور جنرلی آپ کتنے اچھے اسپیکر تھے اور کتنے اچھے ڈپلومیٹ تھے. اچھا شہرام, مجھے یہ بتاؤ, یہ اتنی بڑی جو ایک کانفرنس ہے, ٹھیک ہے, اب اتنا بڑا ایوارڈ بھی ہے, ایک اچیومنٹ ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, تو اس کے بارے میں پتہ کیسے چلا, اس کی انکوائری کیسے لی, کس نے بتایا تھا, کوئی دوست تھا, ابو نے بتایا تھا, یہ سب چیزیں کیسے ہوئی؟ تو ایوارڈ آپ کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ دیر از اے 4-day کانفرنس. اچھا. اس کے بعد 5ویں دن پہ وہ ایک ایوارڈ سیریمونی ہولڈ کرتے ہیں, جس میں وہ ہر کمیٹی کے لسٹ میں جاتے ہیں اور وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ دیر از 4 سیکشنز آف ایوارڈ. ایک ہوتا ہے کہ آبویسلی فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ اینڈ فورتھ. ان کے فارمل نیمز بھی ہوتے ہیں, جیسے بیسٹ ڈیلیگیٹ, آؤٹ اسٹینڈنگ ڈپلومیٹ وغیرہ. تو وہ آپ کا نام لیتے ہیں اور آپ کو پھر پتہ چل جاتا ہے اینڈ پہ. تو ہوا دبئی میں تھا یہ منعقد؟ ہاں جی, دبئی میں ہوا تھا. اور کتنے دن کے لیے گئے تھے, کیا تیاری تھی پیچھے؟ جی, تو وی ٹرینڈ ود آور کوچ سر رضا اینڈ مس منائل فار آلموسٹ 3 months بفور دا کانفرنس. اور 7 دن لمبی یہ سر جو تھے یہ تمہیں پڑھا رہے تھے آلریڈی کہیں؟ نہیں, یہ ہم نے ہائر کیے ہوئے تھے H1 کے لیے اسپیسیفکلی. اچھا. مگر وہ انشاءاللہ ہر سال ہمارے لیے اب رہیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے. اب مجھے بتاؤ, یہاں پر آگے چلتے ہیں, یہ جو خواب دیکھا کہ ادھر جانا ہے, اس ایوارڈ کو اچیو کرنا ہے, اس پورے کانفرنس پہ کتنے کوئی لوگ تھے, کتنے ممالک سے آئے تھے؟ کوئی 30 کنٹری سے لوگ آئے تھے, اور کوئی اراؤنڈ 1000 پیپل اس کے اندر. جی, سبھی بچے ہیں, مطلب مگر انڈیا بھی تھا. واہ واہ واہ, ارے واہ,
اور بھی بہت کنٹریز تھی, جیسے USA سے لوگ آئے ہوئے تھے, اٹلی, میکسیکو, ہر جگہ سے ویسے آئے ہوئے تھے لوگ, سب سے موسٹ بریلینٹ کڈس فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ. فوکس کیا تھا عالمی مسائل کے اوپر, کوئی ٹاپک تھا, کیا تھا ایگزیکٹلی جو جس کو کہیں؟ ایگزیکٹ ٹاپک کا نام تھا میٹیگیٹنگ دی انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز آف UN پیس کیپنگ فورسز. اچھا. جو کرنٹ فورسز ہیں نا, اس کے اندر آبویس میں آپ کو بتایا تھا کہ مس کانڈکٹ ہوتا ہے, اور ہمارے کرنٹ آپریشنز ہوئے ہوئے 76, ایک پاکستان میں بھی ہوا تھا جب ارتھ کویک ہوا تھا, تو اس کے اندر بھی آبویس ہمیں سپورٹ ملی تھی, مگر سپورٹ بہتر ہو سکتی تھی, زیادہ ریلیف ہو سکتا تھا. یہ کب ہوا تھا, کتنے ٹائم پہلے یہ ارتھ کویک؟ ہاں نہیں, یہ جو کانٹیسٹ ہوا تھا اس کا, یہ والا کانفرنس, یہ والا ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی, اب تو ہفتہ ہو گیا ہوئے گا. اچھا جی. سو جب آپ کانفرنس ہولڈ کرتے ہو, آپ لائک ہر سچویشن کے بارے میں بات کرتے ہو نا, کیونکہ اوبیسلی ارتھ کویک تو ایک اسپیسیفک میٹر ہے بہت, اور آپ کو جانا ہوتا ہے کہ جیسے سیریا میں 2011 میں ایک وار ہوئی تھی, سول وار, اس کے اندر گورنمنٹ میں کو ہوا تھا, تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ ان لوگوں کو ریلیف کیسے مل سکتا. اچھا ونڈرفل. تو ایک تو یہ کہ بیٹا گیا, بیٹے نے جا کر ادھر ایوارڈ حاصل کیا, جشن تو ختم ہی نہیں ہونا, مجھے پتہ یہ تو وہ سیلیبریشن تھوڑی ہے جو تھوڑے سے پل کی ہے, آپ اب منائیں گے, آپ کا تو وقت ماشاءاللہ شروع ہو گیا. یہ بتائیے, یہ ساری سوچ, یہ تربیت صرف آپ کی ہے یا بیگم کی بھی شامل ہے؟ میں وہ میرے خیال میں اپنا کیا بال بنانے وہ شاید لیٹ ہو گئی, سرپرائز رکھا تھا, آپ نے بتا دیا, کوئی بات نہیں. ایک تو بیگم کے بغیر آپ کا کوئی گزارا نہیں ہے. ہاں ہے نا, یہ بات لوگ ہتھکڑی پہناتے ہیں, آپ ان کو کنگن پہنا کے بیٹھے. کنگن بھی خوبصورت ہتھکڑی ہوتا ہے نا. اصل میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں, میں تو انہوں نے مجھ سے کوئی جسے کہیں کہ میری نشست و برخاست سے خود کچھ سیکھا ہو تو سیکھا ہو, تو وہ تو یہ سب سے ہی سیکھتے ہیں. یہاں آئے ہمارے دوست سارے جتنے ہمارے کولیگز ہیں, ان سے بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں اسی کا کریڈٹ ہے. مگر آنیسٹلی اسپیکنگ یہ جو اچیومنٹ ہے, پھر اس سے پہلے ابھی یہ تمہارا لمس کا بھی شاید کوئی تھا نا, لومن میں بھی بیسٹ ڈیلیگیٹ جیت کے آیا تھا. ابھی لمس میں جو ہوا تھا اس میں تم بھی یہ سلسلہ شروع سے چلا کے رکھا ہوا تم نے, ماشاءاللہ. اور وہ اچھا یہ ہوا کہ الحمدللہ جانے سے کوئی 4-5 دن پہلے ہی اس کو ہوا تھا, تو اس کا کانفیڈنس بھی بہت اچھا تھا. مگر یہ میں اس لیے نہیں کہ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی کسی بھی تربیت میں بہت اہمیت ہوتی ہے, چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہو, چاہے صرف ہاؤس وائف ہوں, مگر جنرلی میرے والے کیس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ 100% سے بھی زیادہ نا ان کی تربیت میں زارا کا جو میری وائف ہے ان کا ہاتھ زیادہ ہے. زیادہ وسیع جو ہیں ان کی بیگم, ان کا سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں کریڈٹ ہے, ہاتھ ہے بیٹے کی تربیت پہ. ہاں سبھی چاروں جو ہیں, اور ان کی بھی خاص طور پہ. اب یہ والا جو میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ جب آیا نا پہلے, تو لازم بات ہے کہ جب بچے جاتے ہیں تو اس کے کچھ اخراجات وغیرہ بھی ہوتے ہیں, ادروائز آنا ہے جانا ہے دبئی. میں تو اسے کہا تھا, میں کہ چھوڑ دے یار, ویسے کہیں گھوم پھر کے آ جائیں گے. ہاں تو میں تو اب تک شکر کریں کہ شرمندگی سے بچ گیا میں. اچھا یہ آپ کی پش نہیں تھی کہ جاؤ کرو, آپ عموماً بچوں کو اسی طرح کی چیزوں میں پش کرتے ہیں. میں صرف کہتا ہوں جو مرضی کرو, مطلب اچھا کام کرو, بی اے گڈ ہیومن بینگ, تو اسی وجہ سے پھر مطلب سے آپ کہیں. ارے واہ. اچھا جو زیادہ وسیع ہیں نا, ان سے بھی ملاقات کروائیں گے ہم سب کی, مگر ایک چھوٹی سی بریک درکار ہے. بریک کے بعد ہم جب حاضر ہوں گے نا, تو یہاں پر ان کی بیگم بھی ساتھ ہوں گی, مگر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا شعر ذرا خوبصورت تحفتاً اپنے فینس کے لیے ہو جائے, پھر بریک میں جاتے ہیں. چھوٹا سا شعر وہ میں نے اپنی والدہ کے لیے لکھا, مگر یہ وہ یاد ہے وہ جو بیٹی کیا نام ہے اس کا, فرال کو ہم نے یاد کرایا تھا نا, فرال نے کتنا وائرل ہوا تھا نا وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چاہے میری والدہ ہوں چاہے ان کی والدہ ہوں, وہ ان کو بھی بلکہ اسی کو پڑھنا چاہیے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, یہ نام تم سے ہے, ہاں میرے بابا میرا سارا مقام تم سے. میرے بابا میرا سارا مقام چینج کر دیا. اب پورا صحیح سے بولیں گے کیمرے میں دیکھ کے, پھر ہم جائیں گے. میری ماں میرا سارا مقام. یہ آپ کیمرے میں بولیں گے پھر ہم جائیں گے. جی شرام اوور ٹو یو. میری ماں میرا سارا, کوئی بات نہیں. میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے, الحمدللہ. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ ود فضا. ہمارے ساتھ شہرام وسیع شاہ صاحب تو موجود تھے. میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ مسز وسیع بھی جو ہے ہمیں جوائن کریں گی. ہمارے پاس زیادہ وسیع موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ یہ تو مبارکباد ایسے بنتی ہے نا, تھینک یو لائیو بنتی ہے بھابھی. بہت 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 مبارک. شکریہ, تھینک یو سو مچ. کتنی بڑی کامیابی, کتنی بڑی خوشی, سیلیبریشن آپ کے گھر میں جو ہے نو ڈاؤٹ. وہ
اس نے جنم لیا ہے. مطلب میں بتاؤں گی کہ بیٹے کی خوشی. اور بریک سے پہلے یہاں پر وسیع صاحب کہتے ہیں کہ 100% سے بھی اوپر کا اگر میں درجہ دوں نا, سارے مارکس اس کو جاتے ہیں. میری بیگم کو ساری تربیت اس کی ہے. تو کیا کہیں گی آپ؟ میں بس وسیع نے تھوڑا وہ ہمبل وہ کیا. وسیع بھی آبویسلی انڈائریکٹ تربیت وسیع کی بھی ہے اس میں, اور یہ کہ ماں کا تھوڑا سا زیادہ ہاتھ اس لیے ہوتا ہے کہ ٹائم بچے کے ساتھ زیادہ اسپینڈ کرتے ہو آپ, اور لائک گرومنگ آپ کر رہے ہوتے ہو, یا اسکول کا بھی ان کا سارا میں دیکھتی ہوں آبویسلی. تو کریڈٹ تو خیر دونوں کا ہی ہے, میں اکیلے نہیں. عام ماں جو ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ایسی کیا اسپیشل تربیت آپ کرتی ہیں جس طرح سے ایسے یونیک بچے اور ایسے نامور ایسے ہونہار بچے جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں؟ اچھا, پورے معاشرے میں پوری دنیا میں نام روشن. مجھے لگتا ہے سبھی مائیں اسپیشل ہوتی ہیں اور سبھی اپنا بہترین بچوں کے لیے کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور لائک اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتی ہیں. پھر اوپر سے اللہ کا بھی کچھ کرم ہو جاتا ہے سم ٹائمس, تو بچے بھی اچھے ہیں. اور مطلب یہ کریڈٹ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے ارد گرد کے لوگ جو اس کے فرینڈز ہیں, معاشرہ, لوگ, بہن بھائی, ایکچولی بڑے بہن بھائی بھی لائق ہیں, تو بس ان کے ساتھ مل کے جو ہے اللہ الحمدللہ. اس کا مینٹور کون ہے؟ اس کا مینٹور کون ہے یہ تو شہرام زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. شہرام, ایک تو والد صاحب سامنے obviously ہیں. مجھے لگتا ہے ہر انسان میری فیملی میں ان کے بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے میرے اوپر. میری بہن, میرے بھائی دونوں, ان سب نے میرے اوپر بہت امپیکٹ ہوا ہے. میں تھوڑا سا آئی گیس کہہ سکتے ہیں کہ میں آئیڈلائز کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی کو. اچھا. پر ایک باسکٹ بال پلیئر بھی ہے, اس کو میں بہت دیکھتا ہوں, اس کا نام ہے کوبی برائنٹ. اچھا 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 اچھا, واو. ہی واز اے بریلینٹ پلیئر. اس کی جو ڈیڈیکیشن, پرزیویرنس اور ہر چیز تھی, سم تھنگ دیٹ ہر انسان کو حاصل کرنا چاہیے زندگی میں. کیا چیز پک کی اس کے اندر سے, کیا اچھا لگا تھا؟ اس کا ایک کوٹ ہے, اس کی آئی تھنک اس کی وائف نے کہا تھا آفٹر ہی ڈائڈ ان اے ٹریجک ہیلی کاپٹر ایکسیڈنٹ. وہ بتا رہی تھی کہ اس نے کبھی کوئی گیم اسکپ نہیں کی تھی. اس کو جب انجری بھی تھی, کیونکہ جو ایک فین ہوا تھا جس نے اس رات ٹکٹ لیا تھا, اپنے سارے پیسے لگائے تھے اس ٹکٹ لینے کے لیے, وہ اس کی گیم دیکھنے کو مس کر دے گا, اور صرف اس لیے وہ ہر گیم میں جاتا تھا. واہ واہ واہ. واہ. تمہیں لکھنے کا بھی شوق ہے والد صاحب کی طرح؟ میں اتنا لکھتا نہیں ہوں, یہ اوبیسلی بابا کی ایکسپرٹیز ہے, مگر انشاءاللہ اگر کوئی اپرچونیٹی ملے فیوچر میں لٹریچر میں, آئی ڈو وانٹ. سارے بھائی بہنوں میں کسی کو شوق ہے؟ میری سسٹر کو بہت شوق ہے دعا. شی از اے بریلینٹ رائٹر, اس کے سارے ایسیز بھی اچھے ہوتے ہیں. کبھی کہا جب میں چھوٹا تھا تو اس سے ایسیز دعا تو تم سے بڑی ہے. ہاں جی, شی از دعا سب سے بڑی ہے. دعا سب سے بڑی تھی. اچھا, تو اس کو بہت اچھا لکھنا آتا ہے, بہت اچھا لکھتی ہے. بہت اچھا لگتی ہے. یہ بچے جب پڑھنے گئے نا تو باہر ان سب کی, اب پتہ نہیں وہاں یونیورسٹیز میں پتہ نہ لگ جائے, سب کے مضمون دعا نے لکھے. اچھا, کیا بات. تو دعا کو آپ زیادہ اپنے قریب رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے, کیونکہ میں شروع میں بھی کہی تھی باپ بیٹی کا سلسلہ بڑا گہرا ہوتا ہے. بھابھی نے اس کے اوپر آپ نے کہا کہ سارے مارکس ادھر جاتے ہیں, تو دعا کے پھر آپ کی طرف جاتے ہیں. دعا کے لیے آپ نے بہت زیادہ ایفرٹ کیا. میں آپ کو اصل میں ہمارے کام کی نوعیت ایسی تھی, میں لکھتا تھا تو میں کوئی انٹائی سوشل نہیں ہوں, مگر سوائے یہ کہ دوست احباب یا جیسے بہت ہمارے لٹریچر کے دوست احباب کو تقریب ہوتی تھی اس میں چلے جاتا تھا. ادروائز میں جاتا چونکہ گھر میں ہی آفس میرا گھر میں ہی رہا, ہمیشہ وہیں لکھا. ہم آپ کے پاس ہی آ کے ملے تھے گھر پہ, میں نے وہاں کیا خوبصورت ٹیبل, ایمبینس, بھابھی نے آپ کو پورا سیٹ کر کے دیا. ہاں نہیں, بڑا مجھے کمفرٹ. تو بالکل یہ سر پہ کھڑے ہو کے بیشتر ڈرامے لکھوائے انہوں نے مجھے. دیکھیں لکھو فورنا, لکھو یار, میں نے یہ لکھوایا, یہ میرا تو میں نے یہ لکھوایا, یہ نہ لکھو, یہ نہ لکھو. بڑے لگن سے لکھوائے انہوں نے. وہ لگن کا نام انہوں نے اس لیے لیا کیونکہ میری زندگی کا بہت بڑا سیریل جو میرے نام کے ساتھ جڑا تھا, اس ڈرامے میں میرا نام بھی فضا تھا, اور وہ لگن ڈرامہ تھا. لگن لکھا وسیع شاہ صاحب نے تھا, اور اس کی چھاپ جو ہے نا آج تک میں کام کر رہی ہوں اس انڈسٹری میں. آئی تھنک آپ نے گایا ہے. نہیں, اس کا گایا میں نے نہیں تھا. ہاں اس ٹائم گایا کسی اور نے تھا, بڑا خوبصورت گایا. وہ گایا تھا سائرہ نسیم نے. خوبصورت تھا, بہت خوبصورت. آئے ہائے, لکھا عالم جبا میں شوٹ ہوا تھا. لفظ چھوٹے سے گنگنا دیتی ہوں, ان کے ہی لکھے ہوئے تھے. وہ تھا کوئی بھی دل ہو لگن لازم ہے, صحیح بات ہے. کوئی بھی دل ہو لگن لازم ہے. لگن 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 لگن, یہ بیٹے میں لگن ہے, یہ بیٹے کے لیے لکھنا چاہیے تھا آپ نے. سمجھے, آپ نے وہ سب کچھ جو سب کے لیے لکھا ہے, رزلٹ آپ کو بچوں کی صورت میں مل رہا ہے. یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور فلسفی بھی یہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو نا
اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو کمٹمنٹ ہے ہاں بیسیکلی اس کے بغیر آپ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اچیو نہیں کر سکتے. آئے ہائے ہائے شہرام کی ویسے اس معاملے میں شہرام کی لگن جو ہے نا وہ میں نے تو چونکہ دیکھی ہے وٹنس کی ہے, تو شہرام کو میں نے آدھی رات کو بھی ان کی جو ہے اس پہ زوم پہ میٹنگز ہو رہی ہوتی تھیں اور ریسرچ کر رہا ہوتا تھا لیٹ نائٹ تک 12-1 بجے, اور یہ مہینوں پہ محیط ہے, لائک یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے جو یہ لوگ بچے گئے ہیں ڈیلیگیشن ان کا, تو بہت محنت ان کے پیچھے ہوئی ہے, اور ظاہر ہے اسکول کا بھی کریڈٹ ہے, ٹیچرز کا بھی, شہرام کوچز کی کا اب بھی. ایج کیا ہے؟ شہرام از ماشاءاللہ 15, he just turned 15 ابھی. وہی منائی تھی نکالی ہے یہ تو, ایک تو اپنی طرف سے ہیرو بھی ہے الحمدللہ, شکل صورت ہیئر سٹائل, مطلب ونود کھنہ والا لک بھی ہے تمہارا, فیس کٹ بھی ویسا ہے تمہارا, پیارے بھی بہت, پہ جاتا ہوں, حسین بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ذہین بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھرپور بنا دیا ماشاءاللہ. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی شہرام کے بارے میں, یہ ٹین جو ہوتا ہے اس میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ ٹین ایج میں بچے جو ہیں دوستوں کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں, اپنا ماں باپ سے دوری اختیار کرتے ہیں, تھوڑا ڈسٹنس ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی ایج میں بچہ اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسی ایج میں بچہ جو ہے نا اپنا آپ, کیونکہ اس میں ہارمونل چینجز آتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے ٹین ایج میں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا, ان کے اندر ہارمونل باڈی چینجز آتے ہیں کیونکہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو ایگریسو ہو جاتے ہیں, میں آ جاتی ہے, اور اپنی میں سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں, یا تو اپنی میں کے چکر میں اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں یا بنا لیتے ہیں. اس سچویشن میں, اس ٹین ایج میں ایسی کیا خاص آپ دونوں کی ٹرک اور ٹیکنیک تھی جس میں شہرام کو آپ لوگوں نے اس راستے پر ڈالا کہ کامیابی کی سیڑھیاں جو ہیں وہ چڑھے, نہ کہ دوستی یاریوں میں باہر گھوم کے سیر سپاٹے؟ شہرام کا بھی اور باقی میرے بچوں کا تینوں کا بھی یہ تھا کہ ٹین ایج میں مجھے لگتا ہے بچوں کے ساتھ آپ کو زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ایز اے پیرنٹ آپ فرینڈ جب بن جاتے ہو نا, تو بچے جو ہیں آپ کے آبویسلی وہ آپ سے شیئرنگ زیادہ کرتے ہیں, اور اس ٹائم بچوں میں جیسے آپ کہہ رہے ہو چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈیٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اسی وقت ان کو اس راستے پہ چلا دیں, لائک وہ جو بھی راستہ اختیار کر لیتے ہیں پھر وہ اس پہ مطلب چلنے لگتے ہیں, تو وہ ڈائریکشن جو ہے نا اس ٹائم ان کو ضروری ہوتی ہے کہ پیرنٹ مطلب دونوں ہی ماں باپ کرتے ہیں. اس ٹائم دوستی جو ہے نا ایک, وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے کہ بچہ جو بھی ہے وہ آپ سے شیئر کرے, اچھی بھی کرے گا بری بھی کرے گا. تو جہاں برا ہوگا تو موسٹلی ہوتا ہی ہے نا کہ بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا ادب اتنی تہذیب میں نے بھی موسٹلی بہت کم بچوں میں دیکھی ہے ایسی تربیت میں. تو میں آپ سے بولوں گی کہ بچے تھوڑا سا فائر بیک بھی کرتے ہیں, جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں اس ایج میں, کیونکہ ہارمونل چینجز وہی بات بنی, تو بدتمیزی کرتے ہیں, اونچی آواز میں بھی بول جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, اور اس وقت ان کو سمجھ کوئی نہیں ہوتی ہے. تو اس سچویشن میں بچہ نہ آئے اس کے لیے اور بھی کوئی ایسی ٹپ, جیسے آپ ایک تو آپ نے کہا دوستی ہونی چاہیے, ٹائم دینا ہے, اس ایج میں خاص دینا, ٹائم دینا ہے اور ساتھ رہنا ہے, اور ہاں سب سے پرائورٹی آپ کے بچے ہو جائیں. وہ ایک بچے جب بار بار اس ایج میں ٹین ایج میں سوال کریں تو اس کو کیسے آپ جواب دیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جب خود بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا, جیسے ہمارے گھر میں اگر آپ دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہیں تو بچے بھی دھیمے لہجے میں ہی بات کریں گے. آپ نے بچوں کو نہیں سکھایا کہ کسی بزرگ اگر آپ کا وہ گھر میں ملازم بھی ہے تو آپ اسے آپ کر کے ہی بلاؤ گے, آپ اس کو عزت ہی دو گے, آپ اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو گے. لائک آپ نے پیسے سے نہیں, آپ نے ان چیزوں سے نہیں انسان کو تولنا, آپ نے جب بچوں کے اندر یہ چیزیں ڈال دی ہیں, جب آپ اچھے انسان بنتے ہو تو آئی تھنک آپ پھر سب کچھ اچیو کر سکتے ہو, یو گیٹ ایوری تھنگ. بلکہ اگر آپ کچھ بن بھی جاؤ تو خدا نہ خاصا آپ اچھے انسان نہ ہو تو پھر لائک کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب آپ نے کوشش یہ کی کہ پہلے اچھا انسان, اس کے بعد ساری چیزیں تکلیف. ہاں بنیادی چیز ہی دیکھیے یہی ہے, یہ تو ساری دنیاوی چیزیں ہیں. آج کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کتنے بڑے بڑے فورمز پہ کیا کیا کچھ نہیں اچیو کیا. یہ بھی ہے, بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے بھی, ان کے لیے بھی, باقی جو ڈیلیگیشن ان کا جیت کے آیا ہے. مگر کل کو 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد شام تک خبر بھی پرانی ہو جاتی, خوشی بھی پرانی ہو جاتی ہے. مگر جو ان کا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ, اپنے ارد گرد کے ساتھ, جہاں یہ کام کریں گے, جہاں اپنے کولیگ کے ساتھ جو بھی کریں گے, وہ اصل چیز ہے جو جوہری تبدیلی پیدا کرے گا ان کی شخصیت میں بھی, ان کے اس میں بھی, اور جو اصل چیز ہے جو یاد رکھنے والی ہے. اور وہی یہاں اس دنیا میں بھی ان کے لیے طمانیت کا باعث بنے گی, اور ہم سب نے جب ہم نہیں ہوں گے وہاں پہ بھی وہی چیز ان کے کام آئے گی. نہ کوئی من کام آئے گا, نہ کوئی اور چیز کام آئے گی. آپ کتنے اچھے انسان تھے, آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا, یہ امپورٹنٹ ہے. جیسے مجھے کل بہت خوشی ہوئی, کل 1-2 چینلز والے آئے ہوئے تھے, تو اس نے, میں آنیسٹلی اسپیکنگ, اس لیے نہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو 20-30 سال سے جانتے ہیں, خدا شاہد ہے کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ ایک بہت پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی اچیومنٹ کا حصہ بنا اور یہ جیت کے. تمہارا کیا ہے
बेस्ट डेलीगेट अवार्ड। बेस्ट डेलीगेट, ये सबसे उसका Highest award. हाईएस्ट होता है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे उससे ज़्यादा खुशी हुई जब इसने कहा कि ही इज़ 15 और इसने कहा कि पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि किसी हर बच्चे को अगर आप यही अपॉर्चुनिटीज़ दें जो उन लोगों को मिलती है जिनको थोड़ी सी सहूलत हासिल है ज़िंदगी ऐसे में, ही। तो वो ऐसे ही परफॉर्म कर सकता है। वाह, और हर बच्चे का ये हक है कि उसे तालीम मिले। क्या बात। तो मुझे लगा कि ये असल अचीवमेंट है, That's true. ये असल इंसानियत है और यही चीज़ इसके अंदर हमेशा ज़िंदगी में रही, ये हम सब में रहनी चाहिए। और क्या मुझे बात। पहला दुख ये हुआ कि यार एक बच्चा ये है, हम उसको थोड़ा बहुत अल्लाह ने मेहरबानी की, आप सपोर्ट कर सकते थे, सहूलत कर सकते थे। इसी मुल्क में 2.5 करोड़ 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है, उसका भी उतना ही हक है जितना इसका है या आपके बच्चे का है या उस बच्चे का हक है कि वो क्या बात है। कि वो उस रेस में आए। वो भी हमारे ही बच्चे हैं, वो भी शहराम हैं, वो भी क्या बात फरियाल हैं, वो भी ये ऐसे। तो एक ये इम्पोर्टेंट छोटी सी ब्रेक दरकार है वसी साहब, उसके बाद जब मैं वापस आऊँगी तो ये पूरी ब्रेक आपके नाम होगी, इसमें आपके कुछ शेर होंगे, कुछ अशार होंगे, कुछ लफ्ज़ होंगे, ठीक है ना। और मैं, आप और भाभी जो है ना, तीनों मिलके बस आपको एंजॉय करेंगे, ब्रेक आपके नाम होगी। और यहाँ पे क्योंकि बच्चों की बात हो रही थी, तरबियत पे और पढ़ाई पे, तो एक छोटी सी बात, अपने बच्चों को कभी जो कूड़ा उठा रहे हैं बच्चे या रोड पे चल रहे हैं या भीख मांग रहे हैं, उनको दिखा के ये मत बोलें कि देखो अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा ये हाल होगा। उनको ये बोला करें कि मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ कि कल को तुम इनके लिए जो है ना कुछ कर सको। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। वसी शाह साहब की ब्रेक है ये, मैंने पहले कह दिया था। इनके अशार, इनके बोल, इनकी कहानी, इनकी नज़में। हो जाए जी, क्या लेकर आए आज हम हमारे लिए? कोई नई चीज़ जो अभी तक मार्केट में ना आई हो, ताज़ा ताज़ा गरम गरम। ताज़ा ताज़ा गरम गरम। इससे पहले सुन ले मियाँ मोहम्मद साहब का शेर। अरे हो जाए, है ये? हाँ वाह, चले जी। देखिए नहीं, कुछ भी बन जाए, अगर इसको उर्दू और पंजाबी शायरी ना आती हुई तो फिर जैसे कहते हैं ना कि आग कर दूंगा मैं इसे। हो जाए जी शाबाश। बिल्कुल। माली दकम पानी देना भर भर मशका पावे, माली दकम फल फल लाना लावे आना लावे। हाँ, समझा के थक गया हूँ कि दूसरे मिसरे में मालक आंदा है। यार आई लाइक इट। ठीक है, अब बाबा क्या ताज़ा ताज़ा सुनाएंगे? देखते हो मैं आपको ना वो सुना देता हूँ, क्या? बिल्कुल ताज़ा गलती। हाँ। अब याद हो मुझे पूरी। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसूं करता था, हाँ होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसूं करता था, हाँ, हर कोई हाय जुनू करता था। वाह, और हाल दिल उसको सुनाता था मैं घंटों घंटों, हाल दिल उसको सुनाता था मैं घंटों घंटों, संग दिल ऐसा कि हाँ करता ना हूँ करता था। आह, हाल दिल उसको सुनाता था मैं घंटों घंटों, वाह। संग दिल ऐसा कि हाँ करता ना हूँ करता करता। था। और सब मुझे छोड़ गए हैं तो बड़ा सोचता हूँ, सब मुझे छोड़ गए हैं बड़ा सोचता तो हूँ। बड़ा सोचता हूँ, इनकी खातिर मैं तमन्नाओं का खूं करता था। आय हाय आय हाय आय हाय। शुक्रिया। आय सब मुझे छोड़ गए आय हाय। हैं तो बड़ा सोचता हूँ, इनकी खातिर मैं तमन्नाओं का खूं करता था। वाह, और सोचते सोचते ये बात गुजर जावे है दिन, सोचते सोचते ये बात गुजर जावे है दिन, यूं न करता था वो इस बात को यूं करता था। यूं करता था। आय हाय, सोचते सोचते ये बात गुजर जावे है दिन, यूं न करता था वो इस बात को यूं करता था। और माँ की आगोश में लेटे हुए सरगोधा में, हाँ, माँ की आगोश में लेटे हुए सरगोधा में, मिधते फलसफे कुन फयकूं करता था। वाह वाह, हाय, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, दिल शुक्रिया, से। थैंक यू। बहुत, ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अभी ये आपने बिल्कुल आज ही हमारे ताज़ा है। शो के तवज्जुह से यहाँ पर हाँ, सबको बिल्कुल ही तोहफा ताज़ा। दिया है। वाह। अच्छा, बेगम साथ हूँ और आपका एक मशहूर नज़म, मैं मतलब आपको नहीं लगता कि मैं कभी भी ऐसे हो नहीं सकता कि मैं आपको बोलूँ आप, हम शो ख़त्म करेंगे और कंगन ना हो। सुनाए बगैर काश मैं तुम्हारे मैं पेश कर कंगन होता। भाभी के लिए लिखा था और भाभी साथ है। मैं पेश कर देता हूँ। मैंने एक और चीज़ वैसे इनकी लिखी थी, वो भी सुना सकता हूँ। मुझे पहले कंगन सुनना है। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, वाह, काश में तेरे काश में- हंसी हाथ का कंगन होता। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, वाह, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ आय हाय हाय, अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, वाह, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में हाय, तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, आहा,
میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا. واہ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو, واہ اور بے تابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. آئے. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا. آئے آئے جب کبھی جب یار واہ واہ کرتے ہیں یار بندے شیر صاحب. جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی, واہ تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. ہائے واہ رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی, مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. کیا بات, میں تیرے, ہاں یہ ہوئی نا بات, جب کبھی موڈ میں آ کر سنتے سنتے گم گیا. اچھا گم گیا تھا, ابھی نہ گمو بھائی میرے, 2-4 سال اور ٹھہر جا. جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی, واہ تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. واہ رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی, مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا, تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا. مجھ کو, شکریہ بیٹا, مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ. مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ. میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا, میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا. کچھ نہیں تو یہی بے بے نام سا بندھن ہوتا. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. شکریہ. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ کو. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ ود فضا. ہمارے پاس نیوز کی بریک ہے, اس لیے 1 منٹ ہے میرے پاس. میں سب سے پہلے آپ سب کا تھینکس کرنا چاہوں گی کہ اتنی بڑی خوشی آپ سب لوگوں نے آ کے ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کی 24 نیوز کے ساتھ. اور آخر میں آپ سب سے پہلے کچھ کہہ دیں تو اپنے آڈینس کے لیے, پھر بھابھی. میں بس یہی کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا, مجھے بہت خوشی ہے کہ شہرام ذاتی طور پہ بھی ان کی اچیومنٹ ہے, ان کی والدہ کی, فیملی کی, پاکستان کے لیے ایک اچیومنٹ ہے. بچوں کو اس سے انسپریشن ملے گی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ جو ہے پاکستان کا وہ اتنا ہی لائق ہے جتنا کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے, اور اس کو بہت بھرپور اپرچونٹی جو ہے ہر بچے کو, پاکستانی کو ملنی چاہیے. اور ہمیں ہر فورم پہ اس کے لیے کام کرنا چاہیے, اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تعلیم ہر بچے کا حق ہے, آپ ہر بچے کو تعلیم دیں. ہر بچہ آپ کو روزانہ دنیا میں کچھ نہ کچھ اچیو کر کے آپ کو بھی اور پاکستان کو بھی خوش بھی کرے گا, حیران بھی کرے گا. ماشاءاللہ. بھابھی میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ انہیں کوالٹی ٹائم دیں, تو انشاءاللہ سبھی بچے پاکستان کے ہونہار ہیں, اور ان کو جب موقع ملیں گے تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے پاکستان. بہت زیادہ گاڑیاں, پیسہ, بنگلہ, بزنس سے زیادہ میرے خیال میں ماں باپ کا وقت جو ہے نا بچے کے لیے وہ بہت ضروری ہے. ارے واہ. شارم بس شکریہ کہنا چاہتا ہوں ٹو آل دوز پیپل دیٹ گیو می دس بیوٹیفل اپرچونیٹی. میرے کوچز سر رضا اور مس حسن, ہمارے اسکول کے پرنسپل اور جنرلی انفلوئنشل فگرز مس انجم اور بابی, جن نے اس ہر چیز کو پاسبل بنایا تھا. اور اوبویسلی پاکستان زندہ باد. واہ واہ, تھینک یو سو مچ, کیا بات ہے. اور آخر میں ایک میں اپنی بیٹی فرال کے لیے کچھ آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی, کیونکہ وہ ہم نے انٹرویو جب کیا تھا تو آدھی دنیا جو تھی وہ بہت پازیٹیو ہوئی کہ بھائی بہت ہوشیار بچی ہے, سمجھدار بچی ہے, مگر کچھ لوگوں نے بہت نیگیٹو کہا تھا. تو اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ, آپ کو فرال کا انٹرویو کر کے کیسا لگا تھا؟ مجھے بہت ہی اچھا لگا. مجھے حیرت ہوئی, میں تو دیکھ نہیں سکا جو کامنٹس وغیرہ تھے, مجھے ٹیم نے مجھے بتایا, تو مجھے حیرت اس لیے ہوئی کہ میں نے پھر اس کو نا 2-3 مرتبہ دیکھا اس انٹرویو کو. جیسے دیکھیں میرا ایک شعر ہے, اسی میں میرا جواب ہے. گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر یہ لگا, گلی میں کھیلتے بچوں کو یہ دیکھ کر یہ لگا, زمین پہ پھول کھلے ہوں کچھ آسمانی سے. تو بچے کی تو بیوٹی یہ ہے کہ وہ کھلنڈرا ہوگا, شرارت کرے گا. یہ اگر چھوٹا ہوتا یا کوئی, میں تو شاید اپنے بچے کو پھر بھی کہہ دوں, بٹ ادروائز ان سے پوچھیے, میں کبھی کسی بچے کو کچھ چیزیں ٹوٹ جائیں, کچھ ہو جائیں, مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ بچہ ادھر سے جمپ کرے, ادھر بیٹھ جائے, ادھر سے جمپ کرے, کرسی پہ چلا جائے, وہاں سے جمپ کرے, یہاں آ جائے. یہی اس کی, تو وہ بچہ کہاں سے, ایون میں آپ کو بتاؤں, اب وہ لمبی, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ اگر دیکھیے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ حیات مبارکہ دیکھیے, اور آپ کا جو حسنین سے تعلق تھا, آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ شہنشاہ کائنات, یعنی کہ کائنات جن کے لیے تخلیق ہوئی ہے, اور آپ کس طرح اپنے کاندھوں پہ
حسنین کو آپ لے اٹھا کے لیتے تھے, چلتے کس تھے طرح سے پورے, سجدہ آپ ہاں, طویل کر کیا دیتے تھے. بات تو ہے, آپ وہ دیکھیے کس قدر بچے کو آزادی ہے, کس قدر کھیلتے تھے, اور اتنے واقعات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچے کی معصومیت جو ہے اس کو زندہ رہنے دیں, اسے بدتمیزی نہ کرے. اور وہ جو فرال کی آپ بات کری تھی پورے کا پورا وہ دیکھیے بہت ہی بچہ ہے, وٹی ہے, کو بات کرے گا, چھیڑے گا, خوش ہوگا, اسے خوش رہنے دیں. بہت بہت شکریہ, میری بہت ساری دعائیں میری پوری ٹیم کی طرف سے. شاہرام جو ہیں آگے اور ترقی کریں, اور ساری جو سیلیبریشنز ہیں صرف میرے چینل پہ نہیں پوری دنیا میں ہر لوگ اپنے گھر پہ بھی ایسی چیزوں کو سیلیبریٹ کریں. ہر بچے کی خوشی کو جو ہے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہی بچے آگے چل کر جو ہے نا ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے, اور اپنی زندگی یہ جو پروان چڑھا کر اپنا جو کریئر بنائیں گے اس سے پھر پاکستان کا کریئر بنے گا. یاد رکھیے گا یہ بچے ہیں تو ہم پاکستان میں, پھر ہم کامیاب ہیں. آپ کو بریک کے بعد ملتے ہیں.